آج ہم یہ سورۃ الفجر سے آگے جو صورتیں ہیں ان کا خلاصہ سنیں گے۔ سورۃ الفجر یہ مکی صورت ہے۔ یہ اکثر جو صورتیں ہیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان مکی صورتوں میں زیادہ تر آخرت، قیامت اور آخرت کا حساب کتاب، جنت، جہنم، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ان کا تعلق، ان کی اہمیت، آخرت کے تصور آخرت کی اہمیت اور فکر آخرت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے بار بار ان صورتوں میں، چونکہ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں کے عقائد کو اور نظریات کو درست کرنے کے لیے ان صورتوں میں بنیادی اسلام کے عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم جب گزر جاتی ہے۔ یہ اصل میں ان 4 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس صورت کے اندر دنیا پرست جو ہیں، یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی پرستش میں جو لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کی شدید مذمت کو بیان کیا ہے، اور پھر انسان پر جو اللہ کی طرف سے 2 طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کے بعد انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اور ارم ذات العماد، اور ارم جو ستونوں والے تھے، اور التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے اس اللہ تعالیٰ نے کوئی اور انسان نہیں پیدا کیے، لمبے لمبے قد، بڑی بڑی جانیں، ان کی طاقت، درختوں کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے جیسے ہم گھاس کا تنکا نکال کے، اتنی جان دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے، وہ سمود کے جس نے چٹانوں کو تراش کر جو ہے وہ اپنے گھر بنا دیے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا، کہ جو اپنے جو دشمن ہوتے تھے ان کے اندر میخیں ٹھوک دیتا تھا۔ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ انسان فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا آزمائش کرنا چاہتا ہے، امتحان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، کشادگی دے دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ لیکن جب انسان فرمایا کہ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا، لیکن جب ہم دوسرے طریقے سے اپنے بندے کو، انسان کو آزماتے ہیں کہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو پھر کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ یعنی اس وقت اس کو کہنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ صبر نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔